آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ ایک بلخی امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا مولا انی اسألک عن مسألۃ فإن أجبتنی فیہا بما عندی قلت بإمامتک۔ مولا میرا ایک مسئلہ ہے، میرے چند سوالات ہیں، اگر آپ نے جواب دے دیا تو میں آپ کی امامت کا اقرار کر لوں گا۔ سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ تو امام نے فرمایا سل اما شئتا، پوچھ جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ یہ سل کا یا سلونی کا دعویٰ سوائے ائمہ اہل بیت کے کسی نے نہیں کیا۔ سلونی کا دعویٰ حیدر کرار نے کیا اور سلونی کا دعویٰ ائمہ اہل بیت نے کیا ہے، ان کے علاوہ کسی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو امام نے فرمایا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ بلخی کہتا ہے اخبرنی عن ربک، مجھے اپنے رب کے بارے میں بتائیں، متا کانا و کیف کانا وعلی ای شیء کان اعتمادہ، کہ آپ کا رب کب سے ہے اور کیسا ہے اور کس کے سہارے کھڑا ہے۔ ہمارے ہاں توحید کا تصور بہت مضبوط ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی عین العین بلا عین، وہ جگہ دینے والے کو جگہ دیتا ہے، خود صاحب مکان نہیں ہے۔ وَقَيَّفَ الْقَيْفَ بِلَا قَيْفٍ، وہ کیفیتوں کو پیدا کرنے والا ہے لیکن خود صاحب کیفیت نہیں ہے۔ اور تیسرا سوال کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے آسرے پہ رب کھڑا ہے، تو امام نے فرمایا کہ وہ اس کی قدرت ہے، وہ اپنے قدرت اور طاقت کے آسرے پہ کھڑا ہے۔ اصول کافی میں باب الکون والمکان میں یہ ہے کہ فقام الیہ الرجل، وہ آدمی اٹھا، فقبل راسہ، اور امام کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان علی وصی رسول اللہ۔ کتاب ہے المجتنا، المجتنا، یہ ہمارے بھائیوں کی مستند کتاب ہے، حیدرآباد دکن میں چھپی ہے، اور اس کے لکھنے والے امام اللغہ والادب حافظ ابو بکر محمد ابن حسن بن درید ازدی بصری، اور ان کا انتقال 321 ہجری میں ہوا ہے۔ مولانا محمد یعنی ابو بکر محمد بن حسن بن درید صاحب کتاب روایت کرتا ہے زید بن حباب بن ریان تمیمی کوفی سے، اور زید بن حباب روایت کرتا ہے عبید اللہ بن محمد بن حفص سے، جو ابن عائشہ کے نام سے مشہور ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے آپ حضرات؟ اور یہ عبید اللہ بن محمد بن حفظ روایت کرتا ہے حماد بن سلمہ بصری سے، اور حماد بن سلمہ بصری حمید بن ابی حمید سے روایت کر رہا ہے۔ ابو حمید کہتا ہے کہ میں نے صحابی رسول حضرت انس بن مالک سے سنا ہے، اگر ان راویوں میں سے کوئی راوی بھی ضعیف ثابت ہو جائے یا راوی جھوٹا ثابت ہو جائے تو ہم اس روایت کو بھی قبول نہیں کریں گے
اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کریں گے اور مذہب اہل بیت کو چھوڑ کر ان کا مذہب بھی قبول کریں گے۔ آئیں، انہوں نے یہ پہلی خلافت کا واقعہ لکھا ہے۔ آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات کو؟ پہلے اول کا دور ہے۔ اول کے دور میں 3 یہودی آئے، حضور کو تقریباً 15 دن ہوئے ہیں کہ حضور انتقال فرما چکے ہیں، یعنی 15 دن ہو چکے تھے، اور حضرت صاحب بھی زیب ممبر ہو چکے تھے۔ تو وہ یہودی مدینہ منورہ میں آئے، اور جب داخل ہوئے تو صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں۔ ان کو ملے تو کہتے ہیں کہ ہمارے 3 سوالات ہیں، اگر ان کا کوئی جواب دے دے گا تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ چلتے چلتے گلیوں میں، صحابہ کرام کا دور ہے، وہ جلوس کی شکل اختیار کر گیا، یعنی جو بھی دیکھتا تھا وہ ساتھ ملتا گیا اور جلوس کی شکل اختیار کر گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اینا وصی رسول اللہ، یہ بات توجہ سے سننا ہے آپ نے، اینا وصی محمد، پیغمبر تو دنیا سے چلے گئے، اب ان کے بعد مسند خلافت پر بیٹھنے والا کون ہے، ان کا وصی کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہیں ان کے وصی، خلیفہ ہیں، ہم آپ کو ان کے پاس لے چلتے ہیں۔ جب حضرت کے گھر میں گئے تو پتہ چلا کہ مسجد نبوی میں ہیں۔ تمام صحابہ کرام اور یہودی علماء مسجد میں آئے، دیکھا کہ مسجد میں ممبر پہ تشریف فرما ہے اور واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اور مسجد نبوی صحابہ کرام سے بھری ہوئی ہے۔ اب جو بڑے بڑے صحابہ کرام ساتھ تھے، ان سے اس عالم نے پوچھا اینا وصی محمد، تو صحابی نے اشارہ کیا الی فلان، اشارہ الی فلان، کہ یہ جو ممبر پر تشریف فرما ہے یہ وصی محمد ہے۔ آپ ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ جب اشارہ کیا تو وہ عالم آگے بڑھے تو اس نے حضرت سے سوال کیا۔ ہاں، اس نے پہلے یہ کہا کہ ان اریدا اسألک ان اشیاء لا یعلمها الا نبی او وصی نبی، کہتا ہے کہ میرے ایسے سوال ہیں کہ ان کا جواب یا نبی خود دے سکتا ہے یا نبی کا حقیقی وصی دے سکتا ہے۔ جب حضرت کو پتہ چلا، اس نے کہا، تو حضرت نے سل نہیں کہا، سلونی نہیں کہا، توجہ، انہوں نے کہا بدا لکا، ابتدا کرو، پوچھو۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اخبرنی اما لیس للہ تعالی، بھائی سوال بھی توحید کے متعلق، توحید کے متعلق، کہ وہ چیز کون سی ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ وَأَخْبِرْنِي أَمَّا لَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اور دوسری چیز کون سی ہے، ہاں وہ چیز کون سی ہے جو اللہ نہیں جانتا۔ وَأَخْبِرْنِي أَمَّا لَيْسَ عِنْدَ اللَّهِ، تیسری وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں۔ سوال توحید کے متعلق۔ اب دیکھیں توحید، اکثریت کے امام اور پیشوا کے ہاں توحید کا کیا تصور ہے، اور علی حیدر کرار کے ہاں توحید کا کیا تصور ہے۔ اب جب اس نے سوال کیا
تو یہ کتاب کہتی ہے کہ حضرت نے اپنے خاص حواری ہوتے ہیں نا بعض سیاسیوں کے خاص چیلے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو مسجد سے باہر نکال دو، ان کو مسجد سے باہر نکال دو۔ وہ صحابہ کرام نے ان یہودی علماء کو پکڑا اور ایسے باہر نکالا۔ یہ کتاب کہتی ہے وَحَمَّا فُلَانٌ، آگے ان کا نام لکھا ہوا ہے کہ ان کی بدتمیزی کرنے میں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے۔ نکال رہے تھے مسجد سے، تمام صحابہ کرام پریشان کہ سوال توحید کے بارے میں ہے اور حضرت کو ابھی توحید کا علم نہیں کہ اللہ کی توحید کیا ہے، اور سوال بھی آسان ہے اور یہ پورے اسلام کی توہین ہے۔ تو حضرت ابن عباس مولا علی کے شاگرد اور مولا کائنات کے صحابی وہاں موجود تھے، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آیا آپ نے مسجد نبوی صحابہ کرام سے بھری ہوئی ہے؟ ابن عباس نے کہا کہ کیا آپ نے سنا نہیں ہے پیغمبر فرما رہے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر کوئی مشکل پڑے پہلے دروازے پہ آنا پڑے گا، اس کے بعد میرے پاس آنا پڑے گا۔ آپ نے سنا نہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا بالکل ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، چلو علی کے دروازے پہ۔ یہ کتاب ہماری نہیں ہے، برادران اسلامی کی ہے، اور میں جب بھی تحقیق کرتا ہوں انصاف کے ساتھ کرتا ہوں، سب سے پہلے اس کی سند کو دیکھتا ہوں، سند کے بعد روایت کے متن کو دیکھتا ہوں کہ یہ قرآن کے تو مخالف نہیں ہے۔ جب ابن عباس نے کہا کہ در حیدر کرار پہ چلیں، تو اب تمام صحابہ کرام، مسجد نبوی بھی بھری ہوئی تھی صاحب کتاب کہتے ہیں، اور مسجد نبوی کے ساتھ جو گلیاں تھیں وہ بھی صحابہ کرام سے بھری ہوئی تھیں، کیونکہ حضور کی وفات کے فوراً بعد یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ یہودی آ کر مسلمان خلیفہ سے اسلام کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ تو مولا علی کے دروازے پہ آئے، دق الباب کیا، فتبسم امیر المومنین، جب دق الباب کیا مولا علی گھر سے باہر آئے، فتبسم امیر المومنین، علی ابن ابی طالب مسکرا رہے تھے۔ اب علامہ اسماعیل بروسوی تفسیر روح البیان میں اس روایت کو لکھتے ہیں کہ مولا علی نے یہ نہیں پوچھا تمہارے سوال کیا ہیں، بلکہ علی نے جواب دینا شروع کیا ہے۔ اور جب حیدر کرار نے جواب دینا شروع کیا تو وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ ان کو بتایا کس نے ہے؟ دوسرا صحابی کہتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں، یہ علی ہیں، یہ عام انسانوں کی طرح نہیں، یہ علی ہیں۔ مولا نے جواب دینے شروع کیے، فرمایا پہلا سوال، امام نے سوالوں کی ترتیب کو الٹا ہے، اپنی ترتیب کے مطابق جواب دیا۔ مولا کائنات نے فرمایا ہاں، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب مولا کائنات گھر سے باہر آئے تو وہ یہودی کہتا ہے کہ انی اسألک عن اشیاء لا یعلمها الا نبی او وصی نبی، کہ ہمارے ایسے سوال ہیں کہ ان کا جواب یا نبی خود دے سکتا ہے یا ان کا حقیقی وصی دے سکتا ہے۔ مولا علی سے کہا تو مولا کائنات نے فرمایا ٹھیک ہے میں جواب دوں گا۔
تو حیدر کرار نے جواب دیا، فرمایا کہ تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ اما لا یعلمہ اللہ، کہ وہ چیز کون سی ہے جس کو اللہ نہیں جانتا؟ تو حیدر کرار نے فرمایا کہ فذالک قولکم یا معشر الیہود، تمہارا یہ نظریہ ہے کہ ان عزیرا ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے قالت النصارى کہ عیسیٰ ابن اللہ، کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور تمہارا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ واللہ لا یعلم ان لہ ولدا، جس چیز کو میرا رب نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ اللہ نہیں جانتا کہ میرا کوئی بیٹا ہے۔ جو لم یلد ولم یولد ہے، میرا رب یہ نہیں جانتا کہ میرا کوئی بیٹا ہے، لہذا اس کا بیٹا ہو تو جانے، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے۔ اور دوسرا سوال تمہارا، دوسرا سوال اخبرنی بما لیس عند اللہ، کہ وہ چیز کون سی ہے جو اللہ کے پاس نہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری باتیں سب حضرات؟ سوال تھا وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں، تمہارا یہ سوال تھا۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں فَلَيْسَ عِنْدَهُ ظُلْمٌ لِلْعِبَادِ، جو میرے رب کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے۔ میرا رب وہ ہے جو بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور جو ظلم نہ کرے اسی کو عادل کہتے ہیں۔ لہذا ہمارے اصول دین میں پہلا نمبر توحید کا ہے، دوسرا نمبر عدل کا ہے۔ ہم شیعان حیدر کرار اکثریت کو بتاتے ہیں کہ ہمارا رب ظالم نہیں، ہمارا رب عادل ہے، اور آج مولا کائنات بھی بتا رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور تمہارا تیسرا سوال کہ اخبرنی بما لیس للہ تعالی، تیسرا سوال کیا تھا؟ کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا فلیس لہ شریک، کہ میرا رب وہ ہے کہ جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کہاں سے پوچھ رہے ہو، نشان سوچنے دو۔ کائنات جواب دے چکے، تو اب ایک یہودی عالم دوسرے سے پوچھتا ہے، تسلی ہوئی ہے یا نہیں؟ وہ یہودی دوسرے سے کہتا ہے کہ میں نے جب ان کا چہرہ دیکھا ہے میں اسی وقت سمجھ گیا یہ اور ہیں وہ اور ہیں۔ اب یہ کتاب کہتی ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا،